اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم الانبیاء سلام علیک، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ میں ہوں راہیل بٹ اور بٹ گوٹ فارم کے آفیشیل پیج پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج حاضر ہونے کا مقصد آپ لوگوں سے گوٹ فارمنگ بزنس کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے کہ یہ بزنس کیسا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہمیں رن کرنا چاہیے۔ بہت سارے بھائیوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اس بزنس میں آئیں، ایک تو شوق کے طور پر کہ ان کو جانور پالنا پسند ہوتا ہے، اور کچھ بھائی سنت کی نیت بھی رکھتے ہیں۔ یقیناً بکری پالنا تمام انبیاء کی سنت ہے، اور تمام انبیاء نے ہی بکریاں پالی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی بکریاں پالی ہیں، تو یقیناً ان میں برکت ہے۔ اور اس کو رن کرنے کا بس ہمیں طریقہ آنا چاہیے، وہ ہم کس طرح سے ان کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، کس طرح سے یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں۔ یہ کچھ ٹاپکس آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور تاکہ جس سے آپ بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ نمبر 1 کہ جتنا ہم اس کو نیچرل طریقے سے رکھیں گے، یہ اتنی ہی اچھی گروتھ شو کریں گی۔ نیچرل طریقے سے مینز اگر آپ کے فارم پر ان کو گھمانے پھرانے کی جگہ ہے، جیسے یہ ہمارا ایریا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے جانور ہم نے اوپن چھوڑے ہیں کچھ دیر کے لیے، یہ گھوم پھر رہے ہیں اور یہاں سے ان کو کچھ کھانا پینا بھی مل جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کچھ جانور وہ ہمارے فارم پہ واپس جا چکے ہیں گھوم پھر کے، تو یہ ہے ان کا نیچرل طریقہ۔ اگر ہم ان کو ان کے نیچرل طریقے پر رہنے دیں گے تو یہ اچھی گروتھ بھی شو کریں گے۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ نے ان کو وہاں پہ کسی فارم پہ اسٹال فیڈنگ کرنی ہے، تو بھی یہ جانور اچھی گروتھ شو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو رسی ڈال کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر رسی ڈال کر رکھیں گے تو یہ جانور اتنی اچھی گروتھ شو نہیں کرتا، بلکہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ بے شک اسٹال فیڈنگ کریں، لیکن جانور کے گلے میں کسی قسم کی رسی یا کوئی بھی پٹا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی آپ نے رکھنا ہے ویکسینیشنز کا خیال۔ پی پی آر ان کی میجر ڈیزیز ہے، جس سے کہ 80% ڈیتھ ریشو جو ہے وہ جانوروں میں آتی ہے۔ اگر پی پی آر آپ کے فارم پہ آ گئی تو آپ کا پورا فارم بھی خالی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایف ایم ڈی آتی ہے، جس کو منہ کھر کہتے ہیں، ای ٹی وی آتی ہے جو کہ پیٹ کی بیماریاں کاز کرتی ہے، جانور فوراً سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، اور وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کے بعد نمونیا ایک میجر ان کی ڈیزیز ہے، تو یہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی ویکسینیشنز ہم نے ٹائملی کر دینی ہے۔ پی پی آر سال میں 1 دفعہ لگتی ہے، اسی طرح ایف ایم ڈی سال میں 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، ای ٹی وی کی سال میں 2 دفعہ ویکسین کر سکتے ہیں۔ وہ آپ شیڈیول بنا لیں گے، اس آپ نے نوٹ کریں گے، آپ ایک ڈائری مینٹین کریں گے اور جانوروں کو ویکسینیشنز کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ مورٹیلٹی ریشو اس میں کم رہے گی۔ یہ ویسے بھی برکت والا کام ہے، اور یہ پھلتی پھولتی رہتی ہیں، پلس ہوتی رہتی ہیں، تو بس یہی ہے کہ ہم نے ان کو جتنا نیچرل وے میں رکھ سکیں ان کو رکھنا ہے، اور اسٹال فیڈنگ بھی کرنی ہے تو ویکسینیشنز وغیرہ کا، میڈیکیشنز وغیرہ کا خیال کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے جانور بیمار ہیں تو ہم 2 سے 4 دن ان کو انفیکشن میں گزارنے دیتے ہیں، دیسی نسخے وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں اور میڈیسن وغیرہ نہیں دیتے۔ کچھ جگہوں پہ دیسی نسخے بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ دیسی نسخہ کام نہیں کرتا، اور انفیکشن جب باڈی میں بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، جیسے لنگز ڈیمیج ہو چکے ہیں، نمونیا ہوا، لنگز ڈیمیج ہو گئے، اور ہم نے دیسی نسخوں میں ٹائم ضائع کر دیا، پراپر میڈیسن نہیں دی، تو ظاہر جانور نے پھر سروائیو نہیں کرنا۔ تو اس لیے دیسی نسخے بھی استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو پراپر علاج بھی کریں۔ اگر خود کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ ایک ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ضرور رکھیں، کوئی بھی اچھا ڈاکٹر جو آپ کے ایریے میں ہو، اس کو ٹائملی اپنے جانوروں کو چیک کرا کر اپنے جانور کو آپ ٹریٹ کروائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے جانوروں کا سروائیول ریٹ بڑھے گا۔ ایک تو ویکسین جب کر دیں گے، ویکسینیشن سے انشاءاللہ سروائیول ریٹ ویسے ہی بڑا اچھا ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد جب ٹائملی میڈیکیشن کر دیں گے، دوائیاں ٹائملی دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس سے بھی سروائیول ریٹ آپ کے جانور کا بڑھے گا۔ سیکنڈلی، جیسے ابھی عید گزری ہے، عید کا سیزن لگانے کے لیے بہت سارے ایسے فارمرز تو نہیں کہوں گا ان کو میں، بزنس مین آئے ہیں جن کا یہ پراپر کام نہیں ہوتا، اور وہ
کچھ لوگوں نے تو مہینہ 2 مہینے کی فارمنگ کی ہے، چلیں وہ بھی کسی حد تک سوٹیبل ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاسٹ ویک میں انہوں نے جانور پرچیز کیے اور وہ جانور پھر ان کے سیل نہیں ہوئے، ان کو ایشوز آ جاتے ہیں جانور رکھیں گے کہاں۔ تو اگر آپ نے پراپر فارمنگ کرنی ہے تو اس کو ٹائم دیں، یہ ایک پراپر بزنس ہے، یہ 1-2 دن کا 1 ہفتے کا بزنس نہیں ہے، پراپر بزنس ہے۔ اپنی فارمنگ کریں، اپنی بریڈ جمع کریں تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے اور اس میں برکت بھی ہے کیونکہ یہ سنت کام ہے۔ تو کوئی بھی سنت کام ہے اس میں انشاءاللہ برکت ہوتی ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جانور پالنا، بچہ پالنا یہ سیم ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ان کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ ان کا پانی کا جو سسٹم ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، ان کو صاف پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے انسانوں میں بھی بہت سارے بیکٹیریاز پانی کے تھرو ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو ان میں بھی سیم ایشو ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو صاف پانی وغیرہ مہیا نہیں کریں گے تو ان کے ہیلتھ ایشوز زیادہ آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 037052237444۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پرسنلی بھی گائیڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بریڈر بکرے بھی موجود ہیں، اور بکریاں اگر آپ کو ریکوائرڈ ہوں وہ بھی مل جائیں گی، اور اگر آپ کو بچے وغیرہ ریکوائرڈ ہوں تو وہ بھی آپ کو بٹ گوٹ فارم سے مل جائیں گے۔ تو انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیج مسٹ فالو کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل ہے اور فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔